بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا محمد یعقوب بلند شہری، چیئرمین آل انڈیا دینی مدارس بورڈ، مرکزی حکومت ہند اور ملک کی تمام نیشنل اور صوبائی سیاسی پارٹیوں سے دردمندانہ یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جب تک ہمارا ملک کرونا وائرس جیسی مہلک اور تباہ کن بیماری سے لڑ رہا ہے، لاکھوں لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے وہ مر چکے ہیں، اور تقریباً روزانہ ملک بھر میں 10,000 لوگ تقریباً روزانہ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ میری مرکزی حکومت کی جو سیاسی پارٹی ہے بی جے پی سے، کانگریس آئی سے اور ملک بھر کی تمام صوبائی پارٹیوں سے ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے دردمندانہ اپیل ہے کہ جب تک ملک کے اندر ایک بھی کرونا وائرس کا کیس رہے، آپ کی توجہ صرف اور صرف حکومتوں کی بھی اور اپوزیشن پارٹیوں کی بھی توجہ صرف اور صرف جو ہے وہ کرونا وائرس سے لڑنے میں اور ہندوستانی عوام کو اس کی ہلاکت اور تباہی سے بچانے میں لگنی چاہیے۔ جب تک ملک میں ایک بھی کیس رہے تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی ملک میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ آج جیسا کہ خبروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ ملک کے وزیر داخلہ محترم جناب امت شاہ صاحب بہار میں ایک جو ہے وہ ریلی کر رہے ہیں، اور پھر اس ریلی کے جواب میں بہار کی اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں اپنی ساری طاقت کے ساتھ لگ گئی ہیں کہ اس ریلی کے اثر کو کیسے کم سے کم کیا جائے۔ تو آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ملک ایک دوسرے کی مقابلہ آرائی کو جھیلنے اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہی روزانہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، حکومت کے ذریعے ہی روزانہ آنکڑے سامنے آ رہے ہیں کہ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے، کروڑوں نوجوان موجودہ حالات میں بے روزگار ہو گئے ہیں، نوکریاں چلی گئی ہیں، ملک کی معیشت جو ہے بالکل جو ہے نچلے استر پر آ گئی ہے۔ اور ایسے حالات میں بھی اگر اس طرح سے حکومتیں اور اپوزیشن سرکاریں اور پارٹیاں ایک دوسرے کے جو ہے وہ مد مقابل کھڑی ہوں گی تو ان کی توجہ اس کرونا جیسی مہلک بیماری سے ہٹ جائے گی، اور ساری توجہ اپنے وجود اور اپنے آپ کو ثابت کرنے اور اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچانے میں لگ جائے گی، جس کا بہت بڑا نقصان ملک کو ہوگا، ملک والوں کو ہوگا۔ اور کرونا سے جو جوجھ رہے ہیں، جو ہمارے کرونا یودھا ہیں، کرونا مجاہد ہیں، کرونا سے لڑنے والے ہمارے جو حضرات ہیں، ان کو ہوگا اور ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو میں جو ہے تمام حکومتوں سے، تمام اپوزیشن پارٹیوں سے، تمام ایم ایل اے سے، ایم پیز سے، چیئرمین سے، کونسلروں سے، پردھانوں سے، تمام سماجی تنظیموں سے، تمام مذہبی تنظیموں سے، تمام ہندوستانیوں سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ سب تن من دھن کے ساتھ ملک کو اس مہلک بیماری سے، ملک اور ملک والوں کو بچانے کے لیے ایک جٹ ہو کر، شیشہ پلائی دیوار بن کر، متحد ہو کر، ہندوستانی بن کر جو ہے وہ اس بیماری کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ خبریں جب دیکھتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ دلی جو ملک کی راجدھانی ہے، اس جیسے شہر کے اندر بیماروں کو بیڈ نہیں مل رہے ہیں، آکسیجن نہیں مل رہی ہے، وینٹیلیٹر نہیں مل رہے ہیں، سرکاری اسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے، پرائیویٹ اسپتال والے لاکھوں روپے مانگ رہے ہیں، جو عام ہندوستانی کی پکڑ سے باہر کی بات ہے۔ تو میری یہی دستورانہ گزارش ہے حکومت ہند سے، اور حکومت ہند چونکہ رولنگ پارٹی ہے، وہ کیا نام ہے سرکار میں ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر ان کے مشوروں
اور ان کے وسائل اور ان کے تجربات اور ان کے تعاون کو ساتھ لے کر ایک عظیم ہندوستان کی تعمیر کے لیے، ہندوستان کو اس موجودہ مہلک بیماری سے بچانے کے لیے حکومت سب کو ساتھ لے، اور سب کو ساتھ، اور سب کا وکاس اور سب کا وشواس، جو ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کا نعرہ ہے، اس نعرے کو عمل میں بدلا جائے۔ اور میری تمام مذہبی شخصیات سے، مذہبی ذمہ داروں سے، مذہبی رہنماؤں سے، تمام سماجی تنظیموں سے یہ درخواست ہے کہ وہ آواز اٹھائیں، درد مندانہ حکومتوں سے، سیاسی پارٹیوں سے مطالبہ کریں کہ جب تک ہمارا ملک کرونا جیسی مہلک بیماری سے بالکل پاک صاف نہیں ہو جاتا، تب تک ملک میں کوئی کسی طرح کا چھوٹا بڑا الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی جو ہے ہمارا وقت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا پیسہ اور ہماری کوششیں صرف اور صرف جو ہے وہ کرونا وائرس سے لڑنے میں جو ہے خرچ ہونی چاہیے، جس دن انشاءاللہ ہم یہ لڑائی جیت جائیں گے، اور ضرور جیتیں گے۔ جس دن یہ لڑائی ہم جیت جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری سیاسی سماجی نقل و حرکت ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ زندگی سلامت، جان ہے تو جہان ہے۔ وزیر اعظم صاحب ہی کا پیغام ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان رہے گی تو انشاءاللہ یہ سارے سلسلے رہیں گے۔ میں بہت دست بستہ ہاتھ جوڑ کر اپنے ملک کے صدر جمہوریہ صاحب، وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ صاحب اور تمام حضرات سے پھر بار بار یہ اپیل کر رہا ہوں، خدا را ملک کو بچا لیجئے، ملک والوں کو بچا لیجئے، ملک کی غریب عوام کا جو ہے وہ آپ سہارا بن جائیے، اور اپنا تن من دھن سب کچھ جو ہے وہ ملک اور ملت کو اور قوم کو بچانے میں لگا دیجئے۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، اتفاق پیدا کیجئے، ایک دوسرے کو برداشت کیجئے، ایک دوسرے کے مشوروں کا جو ہے پاس لحاظ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے جو ہے اس لڑائی کو آگے بڑھائیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جب متحد ہو کر انشاءاللہ لڑیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ہم جیسے مذہبی لوگ انشاءاللہ دعائیں کر رہے ہیں، اور اپنے وسائل بھر ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ درد مندانہ اپیل جو ہے وہ حکومت ہند، حکومت وقت اور تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے اس کو غور سے اس کو سنیں گی، سمجھیں گی اور عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ جے ہند،